اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 22 رجب المرجب ہے، تو کل کے حوالے سے ایک بر صغیر میں رسم ہے، بہت مشہور ہے، 22 رجب کے کنڈے اس کا نام ہے۔ تو وہ تمام مسلمان مناتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر میں بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے جذبہ۔ صرف 22 کو نہیں، بے شک آپ 24 کو کریں، 23 کو کریں، 20 کو کریں، آگے پیچھے بھی دن کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اہل سنت کے علماء میں سے کچھ جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک نے تو جو مجھے تک جو کلپ پہنچا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے تو بولا کہ یہ حرام کام ہے۔ آپ پہلے کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ یہ تو ہوگا۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، بزرگ ہے یہ، اس کی تقریباً 60-70 کے لگ بھگ عمر ہے، مگر اس بیچارے نے اپنی مذہب کی جو کتب ہیں مستند، اس کا بھی ابھی تک مطالعہ نہیں کیا۔ اس کی الفاظ سے، اس کی آواز سے، اس کی گفتار سے پتہ چل رہا ہے یہ جہل مرکب ہے۔ اگر یہ اپنی کتب کا مطالعہ کر لیتا تو یہ کبھی بھی نہ کہتا کہ معاویہ کی وصال کی وجہ سے ہم جو ہیں یہ رسم مناتے ہیں، کبھی بھی نہ کہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، بزرگ علماء دین، انہوں نے سب نے یہی لکھا ہے۔ اس میں 3 4 5 قول ہیں، 9 رجب اور 1 رجب، اس کے علاوہ 18 رجب، اس کے علاوہ 28 رجب، یہ قول ہیں کہ ان دنوں میں وصال ہے حضرت معاویہ کا۔ اس کے علاوہ 22 رجب کا تو کوئی قول ہی نہیں ہے، کوئی قول ایک بھی نہیں ہے، کسی اکابرین میں سے نہیں لکھا کہ 22 کو ان کی وصال ہے، نہیں۔ ان کے وصال کا دن جو ہے وہ یہ دن ہے، 1، 9، 18 اور 28، یہ قول ہے۔ اس بیچارے نے اپنی کتب پڑھی نہیں ہے اور آ گیا شیعہ کے خلاف باں کرنے شروع کر دیے۔ تو میں اس کو نصیحت کرتا ہوں، آپ پہلے اپنی کتب پڑھیں، کتب پڑھنے کے بعد پھر بے شک باں کریں، آپ کی مرضی، ہم کسی کی زبان تو نہیں روک سکتے۔ باقی رہا کہ ہم کیوں مناتے ہیں، تو یہ آپ خود اس کی تفسیر نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ہم مناتے ہیں تو ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہمارے کسی عالم دین نے نہیں لکھا، کسی مجتہد نے نہیں لکھا، کسی محقق عالم نے نہیں لکھا کہ ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ معاویہ فوت ہوا، نہیں۔ معاویہ پہلے تو 22 کو ہوا ہی نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں تو پھر بھی ہم اس وجہ سے نہیں مناتے کہ معاویہ فوت ہوا تو ہم منا رہے، کسی عالم نے نہیں لکھا۔ ہمارا چیلنج ہے، اگر کسی نے لکھا ہے تو دکھلاؤ ہمیں۔ اگر ہمارے علماء کیونکہ عقائد و نظریات کی شرح تشریح علماء کرتے ہیں، عوام کا بندہ نہیں کرتا، جب ہمارے علماء اس چیز کو نہیں لکھ لیں تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری طرف یہ منسوب کریں جھوٹ؟ تو میرے محترم، ہم اس وجہ سے نہیں مناتے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کھانا پینا حرام ہے، کھلانا پلانا حرام ہے، تو یہ آپ کا خود ساختہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے
کسی کتاب میں آپ اپنی کتاب میں دکھلا دیں چیلنج میں کہ میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ 22 کو ہے، 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ 22 کو ان کی وصال کا دن ہے، تو آپ مجھے دکھلا دیں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جس دن معاویہ کے وصال کا دن، اس دن کھانا پینا حرام ہے، اس دن کھلانا بھی حرام ہے، اس دن پانی پینا بھی حرام ہے، اس دن کھانا بنانا بھی حرام ہے۔ عجیب ہے، آپ اپنی کتاب سے دکھلا دیں، آپ نہیں دکھلا پاؤ گے، کیونکہ اس دن جس دن معاویہ فوت ہوا، کیا اس دن روزہ رکھنا واجب تھا کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے اور لہٰذا یہ حرام کام کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، تعصب کی اینک اتارو، تو تعصب کی اینک اتارو گے تو پھر آپ کو حق نظر آئے گا۔ کوئی بھی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ معاویہ فوت ہوا ہے، اور دوسرا اگر فوت ہوا ہی ہے اس دن، کوئی اس نیت سے ہی کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس دن کھانا کھایا جا سکتا ہے، پانی پلایا جا سکتا ہے، خود بھی کھایا جا سکتا ہے، پلایا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس دن مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ لیں، آپ کی کیا نیت ہے؟ تو اس طرح مسلمان بھائی، اس طرح کوئی بھی ہماری نیت نہیں ہوتی، یہ خود ساختہ بنا رہا ہے۔ ہماری نیت جو ہے وہ ہمارے علماء بتائیں گے کہ ہماری کیا نیت ہوتی ہے، اور ہم خود بتا سکتے ہیں کہ ہماری کیا نیت ہوتی ہے، اور ہماری عوام بتا سکتی ہے کہ ہماری کیا نیت ہوتی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے ہمارے دل کے راز کو جاننے والا؟ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اور روایات میں بہت زیادہ اس کی مدح یہ ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانا، پلانا، پانی پلانا، شربت پلانا، تو کوئی ایشو نہیں ہے، 22 کو کریں، 24 کو کریں، 30 کو کریں، کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ اس نیت سے آپ کھانا، پانی، یہ چیزیں ایک دوسرے کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو باقی اپنے مومنین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو رسم ہے، اس کو کوئی ایسا اس رسم کے دوران آپ غلط فعل، حرام فعل انجام نہ دینا، بڑی احتیاط کرنا۔ مثلا لکڑہارے والا جو معجزہ ہے، وہ ایک جھوٹی کہانی ہے، اس کا مذہب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں توہین معصومین ہے، اس کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں، وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تشیع سے، نہ ہی تشیع کی کسی معتبر کتاب میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ محدود کرنا کہ یہ شرینی جو ہے باہر نہیں لے جا سکتا کوئی، یہ بھی ایک غلط فکر ہے، باہر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص مخصوص شرینی بنانا کہ اتنے کلو پانی ہو، اتنے کلو آٹا ہو، اتنے کلو گھی ہو، اس کے علاوہ بڑھایا نہیں جا سکتا، کم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی ایک غلط ذہن میں ہے۔ تو یہ الحمدللہ 100 میں سے کوئی 1% اب یہ رہتا ہے، زیادہ تر تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ پہلے ہوتا تھا۔ تو آپ جو کچھ کھانا لے آئیں، آپ بنائے بھی لے سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں، کھلائیں پلائیں، اور ایک دوسرے کو گھروں میں بلائیں، اچھی بات ہے۔ ان لوگوں کی آوازوں پہ کبھی بھی آپ کان نہ دھڑیں، تو یہ فضول قسم کے آدمی ہیں۔ مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے معتدل قسم کے آدمیوں کو سنیں، معتدل قسم کے آدمیوں کی بات کو مانا کریں۔ یہ متعصب ہے اور یہ ناسبی قسم کا آدمی ہے، اس کی باتوں سے لگ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔